شادی صرف 6 چیزوں کا نام ہے، اور 6 چیزوں میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو ہمیں اپنانا ہے، ہر معاملات میں اپنانا ہے، ہر جگہ اپنانا ہے، ہر کام میں اپنانا ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب و کوئی دھرم ایسا نہیں ہے کہ جس میں زندگی کے ہر اصول اور ہر طریقے کو بتایا گیا ہو۔ اگر کسی مذہب نے کوئی طریقے اور تمام طریقے بتائے ہیں صبح سے لے کر کے رات تک کے تمام کاموں کو کرنے کے، اور اسی طریقے سے پوری زندگی گزارنے کے، اور بچوں کے طریقے الگ اور جوانوں کے طریقے الگ، اور اسی طریقے سے بوڑھے اور ادھیڑ لوگوں کے معاملات الگ بتائے گئے ہیں، تو وہ صرف دین اسلام نے بتائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دھرم نہیں۔ کیا کیا بتایا ہے؟ ہر چیز بتائی ہے، بیت الخلاء جانے کا طریقہ، بیت الخلاء سے آنے کا طریقہ، بیت الخلاء جب آپ جائیں گے تو وہ کیسے آپ کو تمام معاملات کرنے ہیں، وہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی گئیں تو بڑی چیزیں نہیں بتائی گئی ہوں گی۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جس کو ہم نے 2 ہفتے پہلے جب بات ہوئی تھی تو اس میں ہم نے رکھا تھا، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں۔ فضول خرچیاں سب سے زیادہ جو ہوتی ہیں وہ شادی پر ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ شادی کے اوپر آج ہو رہا ہے، اور سب سے کم سستا اور سب سے سستا جو ہے شادی کو ہی بنایا گیا تھا، نکاح کو بنایا گیا تھا۔ کیا فرمایا تھا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ آج ابھی کچھ دن پہلے کسی عالم کا بیان سامنے آیا، انہوں بتا رہے تھے کہ جو شادی سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے اور سنتوں کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے اور خوب خرچہ کیا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے، طرح طرح کی رسمیں کی جاتی ہیں، اس میں ڈھول باجے تمام چیزیں ہوتی ہیں، مخلوط نظام ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ اس میں ظاہری طور پہ آپ کو خوشیاں نظر آ رہی ہوں ان جوڑوں میں، اور وہ شادیاں آپ کو کامیاب لگ رہی ہوں، لیکن چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی اولادیں جو ہوں گی وہ نافرمان پیدا ہوں گی، وہ سگریٹ پینے والی ہوں گی، وہ جوا کھیلنے والی ہوں گی، شراب پینے والی ہوں گی، کسی نہ کسی طریقے کی برائی میں وہ ملوث ہوں گی، اور اس کی جو مین جڑ ہے وہ شادی کا سنت طریقے پہ نہ کرنا ہے، اس میں فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے۔ اور وہ چاہے لڑکی ہو تو وہ الگ معاملات میں الگ گناہوں میں ملوث ہوں گی، اسی طریقے سے اگر وہ لڑکا ہے تو الگ معاملات اور الگ گناہوں میں ملوث ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ شادیوں کا سیدھا سیدھا جو اصول بتا دیا گیا، اور علماء جو حدیثوں کی روشنی میں بتاتے ہیں، وہ 6 چیزوں کا نام شادی ہے، یہ بتاتے ہیں۔ شادی صرف 6 چیزوں کا نام ہے، اور 6 چیزوں میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہے۔ 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت۔ 2 فرض میں پہلا فرض جو ہے وہ ایجاب اور قبول کا ہونا ہے۔ ایجاب اور قبول کا ہونا ہے، یعنی ایجاب کہتے ہیں آفرنگ کو، اور قبول کہتے ہیں ایکسیپٹنگ کو، یعنی قاضی صاحب جو کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں لڑکی کا اتنے مہر کے ساتھ نکاح قبول ہے، یہ ایجاب ہوتا ہے۔ اور وہ جو سامنے دولہا میاں کہتے ہیں کہ ہاں مجھے قبول ہے، اس کو قبول کہتے ہیں، ایکسیپٹنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ فرض ہے ایجاب اور قبول کا ہونا۔ دوسرا فرض جو ہے کم سے کم 2 مسلمان گواہوں کا ہونا، کیونکہ شادی نکاح کہتے ہی ہیں اعلانیہ کو۔ زنا اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ زنا چھپ چھپا کر کے ہوتا ہے اور شادی اعلانیہ ہوتی ہے، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، تو یہی فرق ہے۔ تو وہ 2 لوگوں کا، 2 مسلمان کم از کم مردوں کا گواہ کا ہونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسری چیز جو واجب ہے وہ حق مہر ہے۔ تیسری چیز جو واجب ہے وہ حق مہر ہے، اور حق مہر اتنا ضروری ہے کہ اگر بندہ مر گیا اور اس کی بیوی حیات ہے تو اس بندے کی وراثت سے حصہ سب سے پہلے نکال کر کے اس کی بیوی کا حق ادا کیا جائے گا، مہر ادا کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کرا لیا، معاف کرانے کی صورت ہم جانتے نہیں کہ کیسے ہوتی ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ جو ہے میرا حق مہر معاف کر دو، تو کہتی ہے معاف کر دیے۔ یہ معاف کرانے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ تمام ان چیزوں کو لیں جو چیز طے ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اپنی اہلیہ کے سامنے پیش کریں، اس کے حوالے کر دیں، اور اس سے کہہ دیں کہ کالی سفید کی مالک تو ہے۔
اچھے برے کا فیصلہ تم کر سکتی ہو، اللہ کی طرف سے اس چیز کا مالک تم کو بنایا گیا ہے، چاہے تم اس کو جلا دو، چاہے پھینک دو، چاہے استعمال میں لے لو، چاہے واپس کر دو، اس کی مالک تم ہو۔ اس کے بعد اگر واپس کر دے تب یہ معاف ہوتا ہے، کہنے سے معاف نہیں ہوتا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جب ان کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے جو ہے اس کو دے دو اس کے بعد معاف ہوتا ہے، تو کہنے لگے پھر تو بیویاں معاف وہ دینے سے رہیں، بیویاں تو واپس کرنے سے رہیں، پھر تو آپ کو کہاں کس نے کہ واپس لیجئے، وہ تو اس کا حق ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو حق مہر یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو 3 سنتیں ہیں ان میں سے پہلی سنت نکاح سے پہلے خطبے کا پڑھنا، یہ نکاح سے پہلے جو قاضی حضرات اور علماء مفتی جو خطبہ پڑھتے ہیں یہ پڑھنا سنت ہے۔ دوسری سنت اور چوتھی 5ویں چیز جو ہے وہ نکاح کے بعد چھوارے یا خشک کھجور اچھال کر کے تقسیم کرنا، ہاتھ میں نہ دینا، اچھال کر کے تقسیم کرنا، یہ سنت ہے۔ یہاں پر جو ہے اچھالنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کو سنجیدگی کے ماحول میں بیٹھ کر کے ایک ایک ہاتھ میں جو ہے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے 2 نکاح میں شامل ہونے کا موقع ملا، حضرت مولانا بلال عبدالحی صاحب دامت برکاتہم نے نکاح پڑھایا تو انہوں نے اسی طریقے سے اچھال کر کے کھجور تقسیم کی، تو یہ سنت عمل ہے۔ تیسری سنت جو ہے وہ دعوت ولیمہ ہے، وہ بھی حیثیت کے مطابق فضول خرچی سے بچتے ہوئے، حیثیت کے مطابق فضول خرچی سے بچتے ہوئے ولیمہ کرنا، اور جو ہے اسی طریقے سے وہاں اختلاط والا ماحول نہ ہونا، مخلوط نظام نہ ہونا، یہ ہے شادی۔ اب اس کے علاوہ مانجھا ہونے لگا، اس کے علاوہ جو ہے چوتھی ہونے لگی، اس کے علاوہ بارات ہونے لگی، اس کے علاوہ مہندی ہونے لگی، اور نہ جانے کیا کیا رسمیں ہونے لگیں، یہ سب فضولیات ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین کے معاملے میں کوئی بھی نئی چیز پیدا کرے گا وہ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ قابل مردود عمل ہوگا۔ تو ہم کو تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جب ہم کو نکاح کرنا ہے، اپنے گھر میں کسی کی شادی کرنا ہے، ہم کو کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم کو رشتہ کرنا ہے، کیسے لوگ ہیں، فلاں کاروبار ہم کو شروع کرنا ہے، کیسا رہے گا، آپ کی نظر میں کیا رائے ہے، ہم کو کہاں جا کر کے سیکھنا پڑے گا۔ لیکن جب ہم شادیاں اور اسی طریقے سے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، علماء سے ہم نہیں پوچھتے کہ ہم کو اس کے مسائل بتائیے، اس میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، نبی نے کیا کیا طریقے بتائے ہیں، نبی کے کیا احکامات ہیں، قرآن میں کیا کیا چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، ہم پوچھیں جا کر کے۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ شادی کا ایک دین ہے، ہر چیز کا دین الگ الگ بتایا۔ دین تو ایسے تو تمام چیزوں کا نام ہے، ہم کو 24 گھنٹے دین پر عمل کرنا ہے، جس طریقے سے 5 وقت نمازیں ہیں، 1 مہینہ روزے ہیں، اسی طریقے سے جو دین ہے وہ 24 گھنٹے فرض ہیں۔ لیکن دین کے معنی اگر ہم طریقے کو لے لیں تو ہم کو شادی کا طریقہ، شادی کا دین ہمیں سیکھنا پڑے گا، اور وہ سکھائیں گے ہم کو علماء کرام، وہ سکھائیں گے ہم کو مفتیان عظام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ہم کو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہونے والے نکاح کو سستا بنائیں۔ اس میں کس طریقے سے بارات جب جاتی ہے تو 6-6، 7-7، 10-10 منٹ تک کے مستقل طور پر پٹاخے دگائے جاتے ہیں، صرف بارات کے آنے پہ۔ ابھی کچھ دن پہلے میری حاضری ہوئی ایک جگہ، تو وہاں صاحب بارات آئی تو 5 منٹ 6 منٹ تک کے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ مستقل پٹاخے دگتے رہے، نہیں سے نہیں تو میرے حساب سے 1500 2000 تک کے پٹاخے دگا دیے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جب بارات وہاں سے چلی ہوگی تب دگائے ہوں گے، جب نکاح ہوا ہوگا تب دگائے ہوں گے، بارات جب پہنچی ہوگی دلہن کو لے کر کے تب دگائے گئے ہوں گے۔ کسی عالم نے کہا تھا کہ اگر مسلمان اپنے گھروں میں ہونے والی شادیوں پر جو پٹاخے دگاتے ہیں، اگر ان پٹاخوں کے پیسے، صرف ان پٹاخوں کے پیسے مسجدوں میں دینا شروع کر دیں تو امید اس بات کی ہے کہ مسجد میں کبھی اعلان نہ کرنا پڑے کہ چندے کا، کہ ہم کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، مسجد میں اس چیز کی ضرورت۔ اتنا فضول کام ہے، اتنے فضول پیسے ہیں، اور جب معاملات مسجد کے آ جاتے ہیں یا دین کے آ جاتے ہیں تو صاحب کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ ابھی جلسہ ہونا ہے، جلسے کے لیے ہاں بھائی چلو سب لوگ کیا کیا دیں گے، ہاتھ اٹھائیے بھائی، لکھوائیے نام، کاروبار نہیں چل رہا۔ جب شادیاں آتی ہیں، جس چیز کو سب سے کم خرچے میں کرنے کا حکم ملا تھا اور طریقہ بتایا گیا تھا، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ہم قرضہ لے کر کے شادیاں کرنے کو تیار ہیں۔ ہم پڑھانے کے لیے قرضہ نہیں لے سکتے، لیکن شادیاں کرنے کے لیے قرضہ لینے کو تیار ہیں۔ پوری عمریں ایک باپ کی گزر جاتی ہے اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے، جب سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے لڑکی کی پیدائش کو مصیبت سمجھا جانے لگا پھر سے، الا ماشاء اللہ۔
تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ کامل دین پر چلنا ہے تو ہم کو کامل دین کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا یہودیوں کا طریقہ، آدھا غیروں کا طریقہ اور آدھا اسلام کا طریقے کو فالو نہ کرو۔ کامیابی جبھی ہے جب ہم کامل دین پر چلیں گے، کامل اتباع رسول پاک کی کریں گے، کامل اتباع قرآن پاک کی کریں گے، تب ہمارے لیے کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم کسی طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے لیے کامیابی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔